میاں بیوی چینل میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ایک پوائنٹ پچھلے ویک میں رہ گیا تھا، آپ کچھ بتا رہے تھے اور ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ ٹائم فریم کم تھا۔ حیا صوفیہ اور سم تھنگ آیا صوفیہ وہ یا کیا ہے؟ حیا صفایا بھی کہتے ہیں کچھ اس بارے میں مجھے آپ روشنی ڈالنا پسند کریں؟ روشنی ڈالتا ہوں اب میں۔ اصل میں آیا صوفیہ جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ایک بہت قدیم چرچ ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، یہ رومن امپائر تھی، تو رومن امپائر نے اپنا ایک سمجھ لیں کہ ایک تو روم میں تھا اور دوسرا انہوں نے ترکی میں جو ہے نا، اس وقت اسی ایک قسطنطنیہ کہلاتا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک اپنا مرکز بنایا تھا۔ اور وہاں مرکز جب بنایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے یہ تقریباً 375 کے لگ بھگ عیسوی کے لگ بھگ وہاں پہ انہوں نے ایک چرچ کی تعمیر کی تھی۔ اچھا، اس وقت یہ چرچ جو تھا، یہ کیتھیڈرل کہتے ہیں، مین جو تھا، اس کی حیثیت جو کیتھیڈرل کی حیثیت ویسی ہے جیسی مسلمانوں کے نزدیک کعبہ کی ہے، یعنی ان کی برادری ہے، مقدس ان کا مقدس جگہ تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ حملے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، یا کوئی قدرتی آفات آتی تھی تو وہ لکڑی کا بنا ہوتا تھا، کبھی آگ لگ جاتی تھی، ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا، زلزلہ آ جاتا تھا۔ تو 500 کے قریب انہوں نے 500 صدی عیسوی میں انہوں نے اس کو پتھر سے بنایا اور بڑی ایک عالی شان بلڈنگ بنائی تھی۔ اور یہ تقریباً 900 سال تک چرچ رہا، اور پھر یہ 1450 کے قریب جب وہاں پہ خلافت ترکوں میں منتقل ہوئی، تو ترک جو خلیفہ تھے انہوں نے، ظاہر ہے اس وقت ہوتا یہی تھا کہ جب علاقے فتح کرتے تھے تو لوٹ مار ہوتی تھی، تو اسی طرح انہوں نے چرچ جب فتح کیا تو چرچ کو انہوں نے اپنی جاگیر میں شامل کر لیا۔ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، تو اس میں سے جو قیمتی، جو سونے کے دروازے، یہ وہ ساری چیزیں لوٹ لاٹ کے وہ انہوں نے اس کو جب لوٹ لیا۔ کس نے لوٹا؟ ہمارے خلیفہ صاحب نے، اچھا، جو مسلمان تھے۔ اچھا، اس وقت طریقہ یہی ہوتا لوٹ تھا، مار کر کے ہی، یعنی اس وقت طریقہ یہی ہوتا تھا کہ لوٹ مار ہوتی تھی، ابھی بھی یہی ہے، لوٹ مار ہی ہو رہی ہے، وہ کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس کو مسجد کا درجہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ جی اب یہ چرچ نہیں رہے گا، اب یہ مسجد بنے گی۔ زبردستی بنائی؟ یار دیکھیں، جو فاتح ہوتا ہے نا وہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، اور بعد میں پھر اس کی آہستہ آہستہ اس کی جو ہے عمارت کے ڈیزائن تو نہیں بدلا انہوں نے، مگر اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ منار وغیرہ بنانے شروع کر دیے، اور پھر یہ کیا۔ پھر یہ 1922 میں جب ترکی میں خلافت ختم ہو گئی تو کمال اتا ترک پاشا نے وہاں پہ وہ آئے تھے، منظر عام پہ آئے تھے۔ اتا ترک جو ہے فادر آف نیشن، ترکی میں اتا ترک کو فادر آف نیشن کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا یہ تھا کہ بجائے اس کو واپس چرچ بنانے کے، انہوں نے اس کو میوزیم بنا دیا تھا۔ اور یہ چلتا آ رہا تھا میوزیم، اور 1975 میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا تھا۔ جب یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج قرار دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جو جگہ کا انتظام جو ہے وہ یونیسکو کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کی تعمیر مرمت کے لیے فنڈ دیتی ہے، یا اس کے خیالات، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو درست رکھنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مگر جب سے یہ 2003 میں طیب اردوان آئے ہیں، یہ شروع میں تو انہوں نے دیکھا کہ کوشش کی، ترکی کی ایک بہت پرانی خواہش تھی کہ اسے یورپین یونین میں شامل کیا جائے۔ ترکی آدھا حصہ ایشیا میں آتا ہے تو آدھا یورپ میں آتا ہے، تو ان کی کوشش تھی، مگر ترک جو یورپین یونین کے جو معیار ہیں وہ بہت سخت ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، اور جس میں ترکی پورا نہیں اتر رہا تھا تو اس پہ وہ ہر دفعہ اس کو شامل، ہر 2-3 سال بعد اجلاس ہوتا تھا تو اس کو شامل نہیں کرتے تھے۔ جس سے تنگ آ کے پھر جو ہے طیب اردوان نے کہا جی ہمیں تو شامل نہیں کرتے، تو بس پھر اب ہم اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسا جو ہے وہ اسلامی جو خلافت ہے وہ اس میں
آنا شروع ہو گئے، خلافت نافذ کرنا شروع ہو گئے. اچھا. اور اب وہ تقریباً آپ دیکھ لیں 2003 میں وہ پہلی دفعہ آئے تھے، اور 2020 تقریباً 17 سال ہو چلے ہیں وہ مسلسل اقتدار میں ہیں. اچھا. اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کی ساری حرکتیں کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو اطمینان دلایا جا سکے. اور یہ جو ہے آیا صوفیہ جو میوزیم تھا، اس میں پہلے بھی وہ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں کئی دفعہ وہاں سے اذان بھی دی گئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے نمازیں وغیرہ بھی، جمعے کی نمازیں وغیرہ بھی پڑھتے رہے ہیں. اچھا. مگر اب انہوں نے اس کو حیثیت دے دی ہے. کرسچنز کچھ نہیں کہتے اس بارے میں؟ کرسچن کیا ریٹیلیشن؟ دیکھیں، کرسچن نے افسوس کا اظہار کیا ہے. جو پوپ ہیں، پوپ جان پال ہیں، انہوں نے نہیں، پوپ بینیڈکٹ ہے میرے خیال میں، انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب وہ یہی کر سکتے ہیں. باقی جو دنیا ہے دوسری، جو یورپ یا مغربی دنیا ہے، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار ہی کیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں. یہی افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی اور پریشر تو ڈال نہیں سکتے. اچھا، اب اس میں ہمارے ہاں بھی جو پاکستان میں بھی بڑی خوشیاں منائی گئی ہیں. اچھا، پاکستان میں بھی دو طرح کے طبقے ہیں. ایک لیبرل روشن خیال جو طبقہ ہے وہ اسے کہتا ہے جی بہت غلط ہوا ہے، اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ بڑی واہ واہ کر رہا ہے اور بہت اچھا ہے. اور پتہ نہیں کہیں سے ترکی والوں نے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی ایک جعلی سا معاہدہ بھی بنا لیا ہے، وہ دکھا رہے ہیں. وہ کس چیز کا معاہدہ ہے؟ کہ جی خریدا تھا، سلطان نے خریدا تھا کرسچن سے. وہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب فاتح ہوتا ہے وہ مفتو سے اس نے کیا خریدنا ہے. بہرحال اچھا، اب اس سلسلے میں ایک گولڈن پرنسپل ہمیں یاد رکھنا چاہیے اب ان لوگوں کے لیے، یعنی کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان میں. تو ہم پاکستانیوں کو ایک گولڈن پرنسپل ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ گولڈن پرنسپل یہ ہے، دیکھیں ہمارے جو آباء و اجداد کے جو جرائم ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کر لیں تو ہم ان کے مجرم، تو ہم ان کے جرائم کے حصہ دار نہیں سمجھے جائیں گے. تھوڑے آسان لفظ میں کہیں گے، یعنی کہ ہمیں غلط کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اصل میں ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اپنے وقت میں ٹھیک تھا، مگر آج کے دور میں جب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے تو اب چیزیں کچھ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں. تو جیسے آپ دیکھیں امریکہ کا آپ مثال لیں کہ امریکہ میں ایک وقت میں غلامی جائز تھی، اس دور میں غلامی ہوتی تھی، غلام آتے تھے، تجارت کرتے تھے، سارا کچھ. مگر آج جو ہے امریکنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتے ہیں کہ ہم نے، وہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے. اور وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اور وہ اسے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک بلیک ہسٹری میوزیم بنایا گیا ہے. اسی طرح بالٹیمور میں بھی بلیک ہسٹری میوزیم ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے اس میں غلاموں کو پکڑا جاتا تھا، لایا جاتا تھا، کیسے ان کو رکھا جاتا تھا، ان کی خوراک کیا ہوتی تھی، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا. تو یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے. یعنی کہ امریکنز جو ہیں وہ اپنے جو ان کے بزرگوں نے جو کچھ کیا تھا اس سے وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اور وہ نفرت کا اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس اظہار کے لیے انہوں نے یہاں پہ میوزیم بنائے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مگر پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا، ہم ان کو بڑی جوش و خروش سے پیش کرتے ہیں کہ جی بالکل ہم نے ٹھیک کیا، یعنی ہم انہیں ہیرو بنا دیتے ہیں. ہم ہیرو بنا دیتے ہیں. دیکھیں نا، غوری ہے، عبدالی ہے، محمد بن قاسم ہے، یہ سارے، چونکہ میرا اس چیز میں مطالعہ کم ہے، یہ سارے سوال پوچھ رہی ہوں. چونکہ یہ سارے حملہ آور تھے، اور ہم نے ان حملہ آوروں کے نام کے اوپر جو ہے اپنے ہتھیاروں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ اگر ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں جب دنیا بھر میں یا خاص طور پہ انڈیا میں جب کسی مندر کو یا کسی مسجد کو مندر میں تبدیل کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس پہ شور نہیں مچانا چاہیے. تو پھر ہم، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی غلطیوں سے، تو اس لیے ہم درست سمجھتے ہیں. تو جب یہ اصول درست ہے تو پھر جو ہندو کرتے ہیں یا انڈیا میں جو کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی پھر درست کہلایا جائے گا. تو یہ تھوڑی سی میری گزارشات ہیں. بات کچھ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے.
تو بہرحال اور بات تو لمبی ہوگی مگر بڑی اہم بات ہے، لیکن اس حوالے میں آپ سے ایک تھوڑا سا سوال پوچھوں گی کہ پچھلے دنوں مندر کی بنیاد رکھی گئی ہے، پھر وہ کس تناظر میں دیکھا جائے گا؟ مندر کی دیکھیں جی، ہماری جو ریاست ہے وہ اس طرح کی کوشش کرتی ہے کہ ایک سیکولر قسم کا امیج یا بہتر امیج دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اس سلسلے میں وہ انہوں نے مندر کی بنیاد رکھی تھی تاکہ ایک یکجہتی اور کا اظہار ہو، اور سارے جو ہے دنیا میں ایک اچھا میسج جائے۔ اب اس کی بھی مخالفت ہوئی ہے، اب اس میں مخالفت کرنے والے بھی ہیں اور اس کے حق میں بھی ہیں۔ مخالفت کرنے والے نے بھی ادھر جا کے بنیادیں کھیڑی ہیں، اور حمایت کرنے والوں نے بھی ادھر جا کے جلسہ جلوس کیا ہے۔ یعنی بنیادیں کھیڑی ہیں؟ ہاں بنیادیں کھیڑی ہیں، یہ اس کی وہ ویڈیو چلتی رہی ہے سارا کچھ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تو ہماری اسٹیٹ اس طرح کے اصل میں کاسمیٹک قسم کے اقدامات ہوتے ہیں۔ بیسک چیز تو یہ ہے کہ آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں، یا آئین، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تک تمام انسانوں کو برابر قرار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک آپ کے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ایک سیکولر اور ایکول سٹیزن شپ ہونی چاہیے ساروں کے لیے، یعنی ہم نے غیر مسلموں کے لیے دوسرے تیسرے درجے کا ہم ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، جیسے ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یا اور جو دوسری اقلیتیں ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھیں نا، آپ امریکہ میں ہیں تو امریکہ میں آپ کو ایکول رائٹ حاصل ہیں، تمام آپ کو رائٹس حاصل ہیں، کوئی آپ کو اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہے، ہوا کہ ہم کسی ایسے سارے برابر کے آپ کو مواقع ملتے ہیں، سب اسی طرح بات۔ اور پھر آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی بھی حاصل ہے، یہاں پہ مساجد بنانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہاں پہ عبادت کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سب کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سکھوں کے گردوارے بھی ہیں، احمدیوں کی مساجد بھی ہیں، مسلمانوں کی مساجد بھی ہیں، سنیوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، شیعوں کی، سکھوں اور ہندوؤں کی، بے شمار چرچ ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ابھی ادھر تک اس سطح تک پہنچنے میں ابھی بڑا ٹائم لگے گا۔ ابھی میں ایک پکچر دیکھ رہی تھی، سافٹ امیج آف پاکستان کے حوالے سے، کہ وہاں پہ ایک بینر لگا ہوا ہے کہ اس محلے میں کسی بھی کرسچن کو گھر کرائے پہ نہیں دینا۔ ہاں بس یہ سافٹ امیج ہے، اچھی بات ہے، اس لیے سافٹ امیج کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کو پسند آئی ہے نا، ان کے لیے سافٹ امیج آئی ہے یہ۔ مگر اس میں یہ ہے کہ اس میں لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے، مطالعہ پاکستان اس طرح، وہ نصاب اس طرح کا بنایا گیا ہے جس میں ہم نے اقلیتوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ نفرت کا سبق سکھایا گیا ہے۔ ویسے تو اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، میں ہمیشہ ایک بات ضرور کوٹ کرتی ہوں کیونکہ لوگوں کو شاید یہ پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر وہ احادیث یا قرآن سے تھوڑا سا نہیں استفادہ حاصل کرتے، کہ کسی بھی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ کیوں نہیں اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ کر ہی نہیں سکتے، کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ رٹو تو عربی پڑھ یار یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ تھیوریٹیکل بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 1400-1500 سالوں میں تو ایسا کبھی ہوا کوئی نہیں ہے۔ یا تو ہونا کہ آپ نے کوئی قوانین بنائے ہوں یا کوئی ریاست بنائی ہو جب اس میں ہو، ایسا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں امریکہ میں انہوں نے قوانین بنائے ہیں، انہوں نے غلامی کو ختم کیا ہے۔ پاکستان یا ہماری مسلم جو تاریخ ہے اس میں کوئی ایسا دور حکومت پچھلے 1500 سال میں نہیں ہے جس پہ قانونی طور کے اوپر غلامی کی مخالفت کی گئی ہے۔ وہ بس تھیوریٹیکلی بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلے ہی کر دی تھی، ہم نے تو پہلے ہی عورتوں کو حقوق دے دیے تھے۔ ان کی انسیکیورٹیز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو زیادہ ڈھیل دے دی تو پتہ نہیں یہ ہم پر حاوی نہ ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کون حاوی ہو جائے؟ مطلب کہ اگر مائنورٹیز کہیں حاوی نہ ہو جائے ہم پہ نا، تو وہ انسیکیورٹیز کن کی ہیں؟ جن کی میجورٹی ہے وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ میجورٹی، پھر دیکھیں ہاں یہ بھی بات آپ کی انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو، نہ ہو جائے ہم پہ حملہ نہ کر دیں، ہمیں مار نہ ڈالیں۔ ادھر تو نہیں انسیکیور ہوئے نا، یا دیکھیں یہاں پہ اب امریکہ میں یا یورپ میں ہیں، یہ جب ایکول رائٹ دیتے ہیں آپ کو اور آپ کو ایکول مواقع دیتے ہیں تو یہ انسیکیور تو نہیں ہوتے نا، یہ بلکہ اسی وجہ سے پلورلزم کی وجہ سے ہی یہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ ویسے تو میں چاہتی ہوں یہاں پہ ہر قسم کے لوگ پوری امریکہ میں جو ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور وہ ان کو برابر کے مواقع ہیں، وہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ کی طاقت بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ پاور یہی ہے کہ ساری دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ
کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، Exactly. چاہے وہ ریسرچ میں ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن میں ہو، چاہے وہ سائنس میں، پالیٹکس میں، اگر جس وہ میں بھی بھی ہو. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو نا تو پھر ترقی امریکہ پھر ہوگی. وہ پاور یا یورپین کنٹریز جو ہے وہ پاور نہیں بن سکتے. ایون ایک چیز ناظرین، میں ضرور کہنا چاہوں گی. ہاں جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام چینج ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلامی ہٹا دیں، جمہوریہ بھی ہٹا دیں، کیوں پاکستان جمہوریہ کیوں اٹھا دیں؟ جمہوریہ ہے، یہ جمہوریت کے لیے تو کوشش کرنی ہے نا ہم نے. کوشش کری جا رہی تو ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ جمہوریت کے علاوہ تو آپ کے پاس اور نافذ کیوں نہیں ہوتی؟ نافذ چیزیں نہیں ہوتی. دیکھیں گریجولی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. ڈیموکریسی امریکہ میں کوئی ڈیموکریسی جو ہے وہ کوئی ایک دفعہ نافذ ہو گئی تھی، نہیں، گریجولی آتے ہیں. یورپ میں بھی دیکھیں ٹائم لگتا ہے، مگر یہ جو سمجھدار لوگ ہیں یہ وہی اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ویسے بھی ہمارے استاد ہیں بلکہ سینئر صحافی ہیں خالد احمد، انہوں نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ جی مسلمان اور جمہوریت جو ہے نا دو متضاد چیزیں ہیں. مسلمان ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جمہوریت کو سمجھ سکیں یا کچھ کر سکیں. تو اس لیے ابھی جتنے بھی جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو جمہوریت نظر نہیں آتی، بلکہ جمہوریت کو آپ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ ترکی کے صدر جو اردوان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ایسی ٹرین ہے، جب آپ کا مطلوبہ اسٹیشن آئے تو آپ اس سے اتر جائیں. بس اس کے بعد پھر آپ ہی ہیں، پھر آپ نے اقتدار میں آنا ہے. ہمارے ہاں بھی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آنے کے لیے جمہوریت مجبوری یا استعمال کرتی ہیں، اور جب اقتدار میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی شریعت نافذ کرنے کے بل بنانے شروع کر دیتے ہیں یا دوسری چیزیں بنانی شروع کر دیتے ہیں. اب یہ مصر میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں پہ لوگ ڈکٹیٹرشپ سے تنگ تھے. وہاں پہ تقریباً مصری عوام جس میں مسلمان بھی تھے اور سیکولر لوگ بھی تھے، لیبرل بھی تھے، روشن خیال بھی تھے، کرسچن بھی تھے، انہوں نے ساروں نے جدوجہد کی اور وہ حسنی مبارک کو باہر نکال پھینکا. مگر اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو وہ اخوان المسلمون والے آ گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اخوان المسلمون والے ایک سیکولر گورنمنٹ قائم کرتے اور سیکولرزم کی طرف جاتے. انہوں نے ایک اسلامی آئین بنانا شروع کر دیا تھا اور وہ اس پہ آ گئے، جس کے اوپر پھر مصر میں جو ہے وہ ہنگامے شروع ہو گئے. جو لوگ جنہوں نے جدوجہد کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے جدوجہد نہیں کی تھی کہ آپ ہم پہ اسلام نافذ کریں، ہم نے تو ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے جدوجہد کی تھی. جب دوبارہ اس طرح کے ہنگامے شروع ہوئے تو پھر فوج نے قبضہ کر لیا اور اب پھر وہ فوجیوں کے نرغے میں ہیں. تو ناظرین، آج میرا خیال ہے بات کافی لمبی ہو گئی ہے. بظاہر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا بڑا سا ڈرائی سبجیکٹ ہے، پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ، اور میرا خیال ہے جن کو سمجھنے ہیں وہ دوبارہ ریوائنڈ کر کے پھر سن لیں اور امید ہے کہ سمجھ آئے گی. اور یہ انتہائی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اپنے ذہن کو کشادہ سوچ کر کشادہ، ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے. اب کچھ لوگ میرے خیال سے اختلاف بھی کریں گے مجھ پہ. پہلے بھی ویسے تو میں تو امریکن، یہودی، انڈین، ہندو، احمدی، سارے، میں تو ساروں کا ایجنٹ ہوں نا. میں بھی بعض بیچ میں رگڑی جاتی ہوں. آپ پلیز جج مت کیا کریں انسان کے اوپر، بس دیکھا کریں مذہب ایک پرسنل نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے بالکل ہو سکتے ہیں. تبھی تو کہہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام کیوں نہیں چینج کرتے، اسلامی ہٹا دیں، جمہوریہ بھی ہٹا دیں. نہیں، جمہوریہ تو رہنے دیں نا، جمہوریت ہی رکھنی ہے. اور نام اسے چینج کرنا چاہیے پاکستان. اس کے حوالے سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ ڈسکسٹنگ ہوا ہے سچویشن پاکستان کے اندر. پاکستان میں تو دیکھو نا وہ ڈسکسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ فوجی جو ہیں وہ ہماری جان نہیں چھوڑتے. وقت بڑھ جائے گا پھر آپ کے ویڈیو لمبی ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے. لو جی ناظرین، اللہ بیلی اگلی باری، اللہ حافظ. اگلی ویڈیو دے وچ دوبارہ حاضر ہوਵਾਂਗੇ ਤੇ امید ہے کہ تسی ساڈے خیالات نوں ذرا حوصلے نال سنو. حوصلے سے نہیں، اچھے طریقے سے سنیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے ناظرین بہت اچھے ہیں. اپنا جو نئے ویورز ہیں پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. صرف سیکنڈ لگتا ہے اور سبسکرائب ہو جاتا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے.